إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خیران ہم نے گفتگو کا جو آغاز کیا تھا کل کی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا اور اس انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا، ایک جسم انسانی ہے اور ایک روح انسانی. اس انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت کی ہے، اور روحانی ضروریات میں سے جو سب سے پہلی ضرورت ہے انسانی روح کی وہ ہدایت انسان ہے. تو انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی قاعدتاً خالق کائنات کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک نظام تشکیل دیا جسے نظام نبوت کہا جاتا ہے. ظاہری طور پر 1,24,000 انبیاء کو اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس ظاہری نبوت کے علاوہ ہر انسان کے اندر ایک باطنی نبی بھی قرار دے دیا کہ جو انسان کے لیے اتمام حجت کا درجہ رکھتا ہے. اور پھر اس ہدایت کے سلسلے میں خالق کائنات جب مخاطب کرتا ہے انسان کو تو اس میں مرد اور عورت کی شک کے بغیر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان. بس ہدایت کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو اسلام اور قرآن کی نگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. دعوت ہدایت، دعوت حق تمام انسانوں کے لیے یکساں اور مساوی ہے. پھر اس ہدایت کے لیے جو انسان کی خلقت ہوئی اس کو اگر دیکھا جائے تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. عبادت سے مراد یہاں پر مطلق طور پر اگر دیکھا جائے تو تقرب خدا ہے، یعنی ہماری جو خلقت ہے اس خلقت کا ہدف اور مقصد خداوند متعال کا تقرب اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے. تو بس اس تقرب الہی میں جو کاوش ہے، جو کوشش ہے ہماری طرف سے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے شرائط یا مواقع زیادہ ہیں اور خاتون یا عورت کے لیے اللہ نے موقع کم رکھا ہے، نہیں، بلکہ دونوں موقع کے اعتبار سے برابر ہیں. جتنا مرد اللہ رب العزت کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے ترقی کر سکتا ہے، خاتون اور عورت بھی اتنا ہی حق رکھتی ہے کہ وہ پروردگار عالم کا تقرب اور قرب حاصل کرے. اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور قرآن میں ایک مرور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے آیا اس حوالے سے اپنے اندر کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں. اگر بیان فرمائی ہیں تو ان کا طرز تخاطب کیا ہے. اب دیکھیں، تاریخ بشریت میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جو اس ہدایت کے مرحلے میں جنہوں نے نام پیدا کیا، جو لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے، ان میں مرد بھی تھے اور تاریخ میں ہمیں خواتین کا کردار بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اہم نظر آتا ہے. اس حوالے سے خالق کائنات نے قرآن کریم میں 4 مثالیں ذکر کی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں مثالیں خواتین کی ہیں. ان مثالوں میں سے 2 مثالیں ان خواتین کی قرآن کریم نے ذکر کی ہیں کہ جن میں وہ خواتین کردار کے حوالے سے بد کرداری کی حامل تھیں.
انہوں نے وقت کے نبی اور وقت کی حجت کی بات کو نہیں مانا اور گمراہ اور ذلیل ہوئی۔ یہ دو خواتین کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات ذکر فرما رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا، خالق کائنات نے مثال دی ہے للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب ہمارے ساتھ، ہمارے موضوع کے ساتھ جو مربوط چیز ہے اس کی طرف ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت کریمہ میں توجہ کی طالب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مخاطب کیا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا۔ اب دیکھیں یہ دو بد کردار خواتین کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو دو بد کردار خواتین ہیں یہ بد کردار خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے یا خواتین کو ان سے بچ کے رہنا چاہیے، نہیں، مثلا للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب یہاں پر مرد و زن دونوں برابر ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے وہ عورتیں ہیں، دونوں کے لیے اللہ رب العزت کی مثال دے رہا ہے۔ اور وہ دو خواتین کون سی ہیں؟ یہاں پر خالق کائنات نے مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ للاتی کفرنا، ان خواتین کے لیے مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یا یہ نہیں کہا کہ للنساء الکافرات، کافر عورتوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے، نہیں، للذین کفروا، یعنی یہاں پر مرد و زن دونوں برابری کے عنوان سے مخاطب کیے جا رہے ہیں کہ اے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہارے لیے یہ دو مثالیں ہی کافی ہیں۔ کون سی دو مثالیں؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ایک حضرت نوح کے نکاح میں تھی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، ہمارے جو بندے ہیں صالحین، دو نیک بندے، ان میں سے ان کے تحت تھی، ان کے نکاح میں تھی یہ، فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے میرے ان دو عبد جو صالح عبد تھے ان سے خیانت کی، فلم یغنیا من اللہ شیئا، اور پھر خالق کائنات کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی، وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جو جہنم میں داخل ہو رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ بس ہمارے لیے شاید یہ مثال ہے، اور جس بات کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں چونکہ ہم ہدایت کے عنوان سے مرد و زن کی برابری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہاں پر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اگر ہدایت لینا چاہیں تو مرد بھی اتنی ہی ہدایت لے سکتا ہے کہ جتنا عورت کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ بس ایک نقطہ یہ کہ یہاں پر للذین کفروا کا لفظ استعمال ہوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے مثال دی جا رہی ہے نوح اور حضرت لوط دونوں کی بیویوں کی۔ دوسرا جو نقطہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ جو خیانت کا ذکر ہوا ہے، فخانتاہما، ان دو خواتین نے خیانت کی ہمارے دو صالح بندوں کے ساتھ، تو یہاں پر کردار کی خیانت مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کردار کے حوالے سے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، نہیں، بلکہ یہاں پر مکتبی خیانت کا ذکر ہے، اعتقادی خیانت کا ذکر ہے اور فرہنگی خیانت کا ذکر ہے کہ دیکھیں ان کے شوہر، یہ جو دو انبیاء ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے، ایک اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور دوسرے حافظ شریعت ابراہیمی حضرت لوط علیہ السلام ہے، علی نبینا وآلہ وعلیہ علی فتحیت والسلام۔ یعنی یہ خیانت جو ہے یہ خیانت مکتبی، اعتقادی اور فرہنگی خیانت ہے یہاں پر۔ اسی لیے قرآن کریم کا حکم ہوا ہے ہم سب کے لیے بھی کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم،
کہ تم بھی اللہ، اس کے رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرنا۔ اب یہاں پر اللہ اور رسول کے ساتھ ہماری خیانت سے مراد کیا ہے؟ ہماری خیانت ہم جو اللہ رب العزت کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں یا اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی کردار کی خیانت مراد نہیں ہے، یہاں پر بھی وہی مکتبی اور اعتقادی خیانت مراد ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھائی کی دعوت دے رہا ہے اور ہم اس اچھائی کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اپنا رہے ہیں، یہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہماری خیانت ہے۔ یا پھر اس کے رسول نے جو ہمارے لیے سنتیں قائم کی اور اس رسول کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، تو ہم اس رسول کے دین سے دوری اختیار کر لیں، یہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ یعنی دین سے دوری یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری خیانت ہے۔ اسی طرح حکم ہوا کہ اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، جو امانتیں ہمیں دی گئیں۔ اب یہ بھی بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، کیا ہے فقط امانت وہ ہے کہ جو کوئی ہمارے حوالے کرتا ہے، یا کچھ امانتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ان امانتوں میں سے ایک امانت خود ہمارے اندر پائی جانے والی صلاحیتیں بھی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پہ دی گئی ہیں۔ اگر ہم ان صلاحیتوں کو صحیح بروئے کار نہیں لائیں گے، ان امانتوں سے صحیح استفادہ نہیں کریں گے، ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال میں نہیں لائیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے ہمارے پروردگار کے ساتھ۔ اگر اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی استعداد اور صلاحیت دی ہے، اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو یہ اپنے پروردگار کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک نمونہ عمل بن سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہماری خیانت ہے۔ بس یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے اس آیت کریمہ میں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کہ ان کا انجام بھی دیکھ لو۔ ایک نوح کی بیوی تھی اور دوسری لوط کی۔ اب دیکھیں یہاں پر عورت ہے کہ جسے عنوان مثال بنایا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ فقط عورتوں کے لیے نہیں، فقط مردوں کے لیے نہیں، بلکہ للذین کفروا، تمام وہ عورتیں اور مرد کے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں قرآن میں مثال بن گئی۔ اب ایک طرف یہ دو مثالیں ہیں کہ جنہیں بد کرداری کے عنوان سے قرآن نے ذکر کیا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے انہیں نمونہ مثال اور عبرت بنا کے پیش کیا۔ اب ان کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہی دو ایسی خواتین کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ نے مومنین کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے بھی نمونہ عمل اور ایک مثال کے طور پر ذکر فرمایا۔ اور جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فقط عورتوں کے لیے یا فقط مردوں کے لیے اس مثال کو ذکر نہیں کیا، ان دو آیتوں میں بھی خالق کائنات نے تمام صاحبان ایمان کو مخاطب کیا۔ اور اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ مثال دی جا رہی ہے کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ یہاں پر فقط خواتین یا فقط مرد مراد نہیں ہے۔ اگر ہم اس عنوان سے کہ جو لوگ اعتراض کے طور پر اور ایک اشکال کے طور پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ عورت اور مرد جو ہے وہ مساوی نہیں ہے حقوق کے اعتبار سے، اگر اس اعتراض کو ہم دیکھیں تو یہاں پر اس اعتراض کو رفع کیا جا رہا ہے قرآن کی آیت میں کہ دیکھو ہدایت کے عنوان سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہدایت لینے میں مرد کوشش کر کے اس ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے اور تقرب الہی کی منزل کو پا سکتا ہے، تو خاتون کے لیے بھی مرد کی طرح برابر موقع موجود ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر ان لوگوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے کر آئے۔ اب ایمان لانے والے مرد مراد نہیں ہیں یہاں پر، یا ایمان لانے والی عورتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ تمام وہ لوگ چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے عورتیں کہ جو ایمان لے کر آئے، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے لیے مثال ہے۔ اور وہ مثال کس کی ہے؟ امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جو فرعون کی بیوی اور زوجہ ہے، کہ جب فرعون کی بیوی نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار
میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون وعملہ اور اس کی کردار سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے پروردگار فقط فرعون سے نہیں بلکہ مجھے قوم ظالمین سے بھی نجات عطا فرما۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی خالق کائنات نے ضرب اللہ مثلا لللاتی آمنہ نہیں کہا، ایسا نہیں کہا کہ وہ خواتین، ان خواتین کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے کر آئیں، یا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ ان مردوں کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، بلکہ یہاں پر عورت اور مرد دونوں برابری کی بنیاد پر مخاطب کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، جنہوں نے ایمان کی نعمت پائی ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے لیے کون مثال ہے؟ امرأۃ فرعون۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خالق کائنات صاحبان ایمان کے لیے نمونہ اور مثال ایک خاتون کو قرار دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی مرد بھی اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اسوہ اور اس کے لیے بھی نمونہ عمل یہاں پر اس آیت کی روشنی میں امرأۃ فرعون، فرعون کی اہلیہ اور زوجہ جناب آسیہ نے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ خود امرأۃ فرعون کن حالات سے گزری اور کن حالات میں رہ کر انہوں نے ایمان کے اس اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کیا اور خالق کائنات کو دعاؤں کے ذریعے پکارا اور خالق کائنات سے فرعون اور اس کے کردار سے نجات کی دعا مانگی۔ یہ جناب آسیہ جو ہیں یہ اس گھر میں زندگی گزار رہی ہیں کہ جس گھر کا جو مالک ہے وہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خود فرعون نے ایک اور جو بات کی، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں دیکھ رہا، یعنی یہ کبر اور تکبر کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جہاں پر وہ آ کر دعویٰ ربوبیت بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں پر خارا دو نقطے ہیں، وہ دو نقطے کون کون سے ہیں؟ فرعون نے دو عظیم گناہ کیے ہیں، دو گناہوں کا مرتکب ہوا ہے، ایک تو خود جو اس نے دعویٰ ربوبیت کیا، اور دوسرا وہ توحید ربوبی کا بھی قائل تھا۔ اور بھی تاریخ میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی معبودیت کے دعوے میں اور فرعون کی معبودیت کے دعوے میں ایک فرق ہے۔ باقی جتنے بھی لوگوں نے آ کر ربوبیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ میں بھی رب ہوں، یعنی اور بھی رب دنیا میں موجود ہیں، ان کے علاوہ میں بھی ایک رب ہوں۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے ایک تو یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور دوسرا اس نے توحید ربوبی کا بھی دعویٰ کیا۔ توحید ربوبی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں ہی ہوں۔ جیسا کہ ہم اپنی توحید کے اقرار میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس بدبخت نے کیا کہا اس کی جگہ پر؟ لا الہ الا انا، یعنی میں ہی ہوں، منحصر کر رہا ہے اپنے آپ کو ربوبیت میں۔ بس یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فرعون کے دعویٰ ربوبیت میں اور باقی جتنے بھی لوگوں نے دعویٰ ربوبیت کیا، ایک مرکزی اور بنیادی فرق کیا ہے کہ باقی لوگوں نے کہا کہ ہم بھی رب ہیں، یعنی ہمارے علاوہ اور بھی رب اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن فرعون نے جو دعویٰ کر کیا اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی ولا الہ الا انا، بس میں ہی میں ہوں جو معبود ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ان حالات میں کہ جہاں پر ایک انسان تکبر کے اتنے اعلیٰ جو ہے وہ درجے پر پہنچ چکا ہے، اس گھر میں رہ کر ایک عورت کا مومن ہونا اور صاحب ایمان ہونا اور ایسی معرفت والی دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں کرنا۔ اب آئیں ذرا دیکھیں کہ یہ جو دعا جناب آسیہ نے خالق کائنات کی بارگاہ میں کی، اس دعا کے جملے کیا ہیں؟ سب سے پہلی دعا دیکھیں، اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اس آیت میں تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جنت میں گھر ہر صاحب ایمان انسان کی، چاہے وہ مرد یا عورت ہے،
اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جتنی سختیاں، جتنی مصیبتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اجر کم سے کم خالق کائنات سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ زبانوں سے اقرار کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا کم سے کم جو صلہ اور اجر ہے وہ جنت میں خالق کائنات ہمیں ایک مقام اور درجہ اور گھر عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنت کے جس کے نیچے سے نہریں جاری اور ساری ہیں۔ لیکن یہاں پر صاحبان معرفت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جناب آسیہ کی دعا میں، اور وہ کیا ہے کہ حضرت آسیہ نے بھی خالق کائنات سے جنت میں گھر مانگا ہے، لیکن اس گھر مانگنے میں اور ہماری خواہش اور ہمارے گھر مانگنے میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم براہ راست اس گھر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں گھر دیا جائے، ہمیں جنت میں مقام دیا جائے، لیکن جناب آسیہ جنت میں گھر مانگنے سے پہلے ایک جملہ استعمال کر لیے، ایک کلمہ اور لفظ استعمال کر لیے کہ اپنے لی عندک۔ یہ جو لفظ عندک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اے پروردگار مجھے بیتن فی الجنہ چاہیے، مجھے گھر میں جنت میں گھر چاہیے، لیکن کون سا گھر؟ جو تیری لقاء کے بعد مجھے ملے۔ یعنی لقاء اللہ کی ڈیمانڈ پہلے کی جا رہی ہے، اللہ سے ملاقات کی ڈیمانڈ پہلے کی جا رہی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ایک ضمن میں ایک بات ہے کہ اے پروردگار جب تیری لقاء مجھے حاصل ہو جائے تو اس کے بعد مجھے جنت میں گھر بھی عطا فرما دینا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے صاحبان معرفت لوگوں کے لیے کہ حقیقت میں یہ جتنی بھی نعمتیں ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، ان نعمتوں کا درجہ اور ان نعمتوں کا جو مقام ہے وہ لقاء اللہ کے مقام کے بعد ہے۔ یعنی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں پروردگار کے قرب اور اس کے تقرب کی دعا مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ایک بات مانگنی چاہیے وہ کیا ہے کہ عندک، اے میرے پروردگار ہمیں اپنے نزدیک جو ہے وہ ایک مقام عطا فرما۔ اپنے نزدیک سے مراد یعنی وہ لقاء اللہ کی منزل ہے۔ بس دیکھیں اس ایک طرف فرعون کے گھر میں تکبر اور غرور کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اور دوسری طرف اسی گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی خاتون کہ جو ایمان کے اتنے عظیم درجے پر فائز ہے کہ جب اپنی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے تو اس دعا میں بھی ہمیں معرفت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کس معرفت کے ساتھ وہ صاحب ایمان جو خاتون ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے مناجات کر رہی ہے کہ رب اپنے لی عندک بیتن فی الجنہ، عندک یعنی پروردگار اپنے نزدیک جنت میں مجھے گھر عطا فرما۔ اپنے نزدیک سے مراد لقاء اللہ، اے پروردگار مجھے پہلے اپنی لقاء کی نعمت سے نواز، اور اس کے بعد پھر اس کے ذمن میں جنت میں مجھے گھر عطا فرما۔ اس کے بعد اگلی دعا دیکھیں اسی آیت میں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کیا پروردگار یہ جو کفر اختیار کر چکا ہے، نہ فقط کفر اختیار کر چکا ہے بلکہ تکبر کی اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، مجھے اس فرعون اور اس کے کردار سے